رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چھوٹی سی بات کے ساتھ میں ہوں میمونہ حسن۔ ہمارا چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ مزید نوٹیفیکیشنز آپ کو موصول ہوتے رہیں۔ آج ہم بات کریں گے جمعے کے دن کی فضیلت کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین دن جس پر سورج طلوع ہو کر چمکے وہ جمعے کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن جنت سے نکالے گئے، اور قیامت بھی جمعے کے دن قائم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اے اہل ایمان، جب جمعے کے دن نماز جمعہ کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر یعنی خطبے اور نماز کی طرف دوڑو، اور اس وقت کاروبار چھوڑ دو، اگر تم سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے۔ سیدنا ابو الجعد زمری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سستی کی وجہ سے 3 جمعے چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ غافل ہو جائیں گے۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے گھروں کو جو بلا عذر جمعے سے پیچھے رہتے ہیں جلا دینے کا قصد کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جمعہ چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، اس پر شدید وعید بھی ہے، لہٰذا ہر مسلمان پر جمعہ پڑھنا فرض ہے اور اس میں ہرگز سستی نہیں کرنی چاہیے۔ جب خطیب منبر پر چڑھے اور اذان ہو جائے تو سارے کاروبار حرام ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہے اس پر جمعہ فرض ہے۔ غلام، عورت، نابالغ بچہ اور مریض جمعے کی فرضیت سے مستثنیٰ ہیں، اگر چاہیں تو پڑھ لیں ورنہ ظہر کی نماز ادا کریں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن خوب اچھی طرح نہا کر جلدی سے پیدل مسجد جائے، سوار ہو کر نہ جائے، امام کے نزدیک بیٹھ کر دل جمی سے خطبہ سنے اور کوئی لغو بات نہ کرے تو اسے ہر قدم پر 1 سال کے روزوں کا اور اس کی راتوں کے قیام کا ثواب ملے گا۔ سیدنا سلمان فارسی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن نہائے اور جس قدر پاکی حاصل ہو سکے وہ کرے، مونچھیں کاٹے، ناخن کاٹے، زیر ناف بال صاف کرے، پھر اپنا تیل اور خوشبو لگائے اور جمعے کے لیے مسجد جائے، وہاں 2 آدمیوں کے درمیان تفرقہ نہ ڈالے بلکہ جہاں جگہ ملے اس پر اکتفا کرے، پھر اپنی نماز پڑھے جتنی اس کی قسمت میں ہے، پھر دوران خطبہ خاموش رہے تو اس کے گزشتہ جمعے سے لے کر اس جمعے تک کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غسل کر کے جمعے کے لیے آتا ہے اور خطبہ شروع ہونے تک جس قدر ہو سکے نوافل ادا کرتا ہے، پھر جمعہ خطبہ شروع سے آخر تک خاموشی کے ساتھ سنتا ہے تو اس کے گزشتہ جمعے سے لے کر اس جمعے تک اور مزید 3 دن کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران خطبہ گوٹ مار کر بیٹھنے سے منع فرمایا۔ گوٹ مارنا اس طرح بیٹھنے کو کہتے ہیں کہ ہاتھ یا کپڑے کے ساتھ رانوں کو پیٹ سے ملا کر بیٹھیں۔ اس طرح بیٹھنے سے عموماً نیند آ جاتی ہے، پھر آدمی خطبہ نہیں سن سکتا، لہٰذا اس سے منع فرمایا گیا۔ اسی طرح جمعہ کے دن سورہ الکہف پڑھنے کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورہ الکہف اس طرح پڑھی جیسے یہ نازل کی گئی تھی، یعنی تجوید کے ساتھ خوب اچھی طرح، تو قیامت کے دن وہ اس کے لیے باعث نور ہوگی۔ سیدنا ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جس نے جمعہ کے دن سورہ الکہف پڑھی اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور کی روشنی ہوگی۔ سیدنا براء بن عازب سے روایت ہے کہ ایک شخص نے سورہ الکہف پڑھی تو اس کے گھر میں بندھا ہوا ایک جانور بدکنے لگا۔ اس شخص نے سلامتی کی دعا کی تو اچانک اس پر ایک بادل کا ٹکڑا سایہ کیے ہوئے تھا، بس اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے شخص تو پڑھتا ہی رہتا، کیونکہ یہ تو ایک سکینت تھی جو قرآن کی بدولت اتری تھی۔ اسی طرح جمعے کے دن قبولیت کی ایک گھڑی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہے کہ جو مسلمان اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے بھلائی کا سوال کرے
تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں، اور آپ نے ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ یہ وقت قلیل ہوتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کی قبولیت کی گھڑی امام کے ممبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز تک ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں جابر بن ابی عبداللہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس گھڑی کو عصر کے بعد تلاش کرو۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ انس بن مالک سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس گھڑی کو جمعے کے دن عصر سے غروب آفتاب تک تلاش کرو۔ اسی طرح جمعے کے دن کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جمعے کے دن کثرت سے مجھ پر درود بھیجو، اس دن کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں اس دن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔